سامعین، دارالشعور پبلیکیشنز کی کتاب ہاں تم کر سکتے ہو کی قسط نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ آج ہم باب نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے بھرپور طاقت سے عمل کیجیے، ایکٹ پاورفلی۔ مچھیروں کی کہاوت ہے کہ 40,000 خواہشات آپ کی بالٹی کو مچھلیوں سے نہیں بھریں گی۔ کامیابی حاصل کیجیے، اچیو سکسیس۔ وارن جی لیسٹر کا کہنا ہے، زندگی میں کامیابی بہت کچھ ہونے سے نہیں ملتی، بلکہ جو ہے اسے سلیقے سے استعمال کرنے سے ملتی ہے۔ اگرچہ ہم سب کامیابی کی ایک تعریف پر اتفاق نہیں کر سکتے، تاہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کامیابی کی کوئی بھی تعریف کریں، آپ زندگی سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ثابت شدہ ضابطہ پر انحصار کر سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، کامیابی کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ اب تک اسے حاصل نہ کر پانے پر مکمل طور پر مضطرب ہو جائیے۔ اس پر بے صبری کا اظہار کریں کہ آپ اپنی زندگی کے مقرر کردہ اہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ نمبر 2، اس کو طے کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں کس مقام پر ہونے کی تڑپ رکھتے ہیں، اور جب آپ کامیابی حاصل کر لیں تو یہ کس طرح کی ہوگی۔ نمبر 3، کامیابی کے منصوبے کا خاکہ بنائیں کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے، کب تک اسے حاصل کریں گے، اس مقصد کے لیے کون آپ کا ساتھ دے گا اور کون سے نئے وسائل استعمال کریں گے۔ نمبر 3، عمل کیجیے، کر گزریے، جسمانی طور پر صحت مند رہیے اور اپنی توانائی بڑھائیے۔ جب آپ اپنے منصوبے پر عمل کر رہے ہوں تو ان کی بھی مدد کریں جو آپ کی کامیابی حاصل کرنے میں مدد دیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنے رابطے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر روز 5 منٹ صرف کریں۔ خود پر یقین رکھیں اور ڈٹے رہیے۔ ابراہم لنکن 8 مرتبہ الیکشن ہارا، پھر کہیں جا کر امریکہ کا صدر بنا تھا۔ جب کرنل سینڈرز نے مرغی پکانے کی اپنی پہلی ترکیب فروخت کرنے کی کوشش کی تو فروخت سے قبل 1000 مرتبہ انکار سہنا پڑا تھا۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے دوران لوگوں کی رائے پر اپنا رد عمل دیں۔ ہر مرحلہ پر جو کچھ بھی ہوا اس سے سیکھیں، اس کے مطابق تبدیلی کریں اور کامیاب ہوں۔ لوگوں کی نقل کریں جنہوں نے آپ کے طے شدہ اہداف جیسے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ جیسا وہ کرتے ہیں ویسا ہی کریں، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی آپ کہیں اور ان جیسی سوچ اپنائیں۔ نمبر 5، ناکامی سے خوفزدہ نہ ہوں۔ ابراہم لنکن اور کرنل سینڈرز بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھے اور کامیاب ہونے سے بھی نہ گھبرائیں۔ نمبر 6، دوسروں کی خدمت کریں، ان کو ان کی توقع سے بڑھ کر دیں۔ کسی بھی قسم کے تحفظات کے بغیر ان کی مدد کریں، ٹیم کا حصہ بنیں۔ اب ہم باب نمبر 2 کے چیپٹر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے اپنی صحت بہتر بنائیں، امپروو یور ہیلتھ۔ تھامس جیفرسن کا کہنا ہے، آپ اپنی ذہانت، محنت، علم، پختہ دیانتداری جو کہ جاودانی طور پر نتائج کی پرواہ کیے بغیر صداقت کی متلاشی ہوتی ہے، آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں ماں سوائے صحت کے جس کے بغیر کوئی خوشی نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی نہ کریں۔ سگریٹ نوش اگر کینسر سے بچ بھی جائیں تب بھی اس ناگوار عادت کی وجہ سے ان کی توانائی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو اسے ترک کر دیجیے۔ شراب نوشی حادثات، بیماری، خاندانی صدمے اور آپ کی ذاتی کارکردگی میں گراوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن اقدامات کو اپنانا ہوگا۔ منشیات بالکل استعمال نہ کریں۔ کوکین جیسی منشیات دل و دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نمبر 2، ایڈز اور دیگر جنسی بیماریوں کے لاحق ہونے کے خطرے کو پرہیز، پاک بازی اور اپنی بیوی تک محدود کر کے کم کریں۔ 40 سال کی عمر سے قبل ہر 2 سال بعد اپنا مکمل جسمانی طبی معائنہ کرائیں اور 40 سال سے اوپر کی عمر میں یہ معائنہ ہر سال ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ گاڑی چلائیں تو سیٹ بیلٹ باندھیے۔ دھوپ سے اپنی جلد کو بچائیں۔ سردیوں میں چڑچڑے پن، بیزاری اور بھوک کے بڑھنے کو روکنے کے لیے خاصی دیر دھوپ سینکیں۔
ہر روز 3 متوازن کھانے کھائیں، چربی کی مقدار کم کر دیں، خوراک میں سوڈیم کی مقدار پر نظر رکھیں، پھل، سبزیاں اور اناج زیادہ کھائیں۔ نمبر 3، ورزش باقاعدگی سے کریں، اسے شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نمبر 4، پینے کے پانی کا تجزیہ کرائیں کہ کہیں اس میں سیسا اور بیکٹیریا تو نہیں پایا جاتا۔ نمبر 5، آگ سے خبردار کرنے والا کم از کم ایک الارم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ماپنے والا آلہ گھر میں ضرور لگوائیں۔ اگر آپ ملک کے کسی ایسے حصے میں رہتے ہیں جہاں تابکار گیس ریڈان پائی جاتی ہے تو اس کی مقدار کو بھی چیک کرائیں۔ نمبر 5، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ذہن استعمال کریں۔ لوگوں سے اچھے تعلقات اور زندگی کے بارے میں مثبت رویے سے آپ کی جسمانی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے ہنسی بھی مددگار ہوتی ہے۔ باب نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ورزش دانش مندی سے کریں۔ ایکسرسائز وائزلی۔ جب مجھ پر ورزش کی خواہش غالب آتی ہے تو میں لیٹ جاتا ہوں اور وہ گزر جاتی ہے۔ رابرٹ میڈیاچرس۔ صحت مند، توانائی سے بھرپور اور بار آور زندگی کے لیے ڈاکٹر ورزش سے بڑھ کر کسی اور چیز کو تجویز نہیں کرتے۔ آپ بھی اوپر بیان کردہ اہداف اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، ورزش شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور فٹنس کے اہداف مقرر کریں۔ نمبر 2، ورزش کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں۔ اکثر لوگوں کے لیے ہفتے میں 3 بار 20-20 منٹ کی ایروبک ورزش چست و توانا رہنے کے لیے کافی ہے۔ ورزش کے فوری اور جادوئی نتائج کی توقع نہ کریں۔ بتدریج اور طویل المدتی پیش رفت پر کام کریں۔ تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے خود کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ اپنے جسم کی بھی سنیں۔ جسم جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی ورزش کریں اور اسے حد سے آگے نہ جائیں۔ نمبر 4، ہر روز رات کے کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے تیز تیز پیدل چلیں۔ کسی ساتھی سے ملنے کے لیے فون کرنے کی بجائے اس کے پاس چل کر جائیں۔ گاڑی کھڑی کرنے کی مخصوص جگہوں پر دور افتادہ مگر محفوظ مقامات پر اپنی گاڑی کھڑی کریں۔ 3 منزل یا اس سے کم اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں استعمال کریں۔ ورزش کے لیے مہنگے آلات خریدنے سے قبل ورزش کرنے کا سنجیدگی سے عزم کریں۔ ورزش کی مشینوں جیسے ٹریڈ مل، ساکت سائیکلوں، کراس کنٹری سکی مشینوں، سٹیئر کلائمبر، فری ویٹس اور ملٹی اسٹیشن جم مشینوں کے فوائد و نقصانات کا جائزہ لیں۔ نمبر 6، ایسی ورزش کا انتخاب کریں جو آپ کو لطف دے تاکہ آپ اسے کرتے رہیں۔ نمبر 7، کوئی سی بھی ورزش کرنے سے قبل اپنے عضلات اور جسم کو گرم کرنے کے لیے 3 سے 5 منٹ صرف کریں۔ نمبر 8، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقتور اور لچک دار بنانے کی ورزشوں کے علاوہ آپ کو ایروبک ورزش بھی کرنا پڑے گی جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 9، ایروبک ورزش کے دوران ڈاکٹروں کے مطابق اس عمر میں دل کے آپ کی دھڑکن جتنی ہونی چاہیے اس کو ورزش کے دوران اس سے 60 سے 80% کم رکھیں۔ نمبر 10، علالت کے دوران سخت ورزش ترک کر دیں۔ اپنی توانائی بڑھائیں۔ انکریز یور انرجی۔ ہوسا بلاؤ اور یہی بلاؤ کا کہنا ہے، توانائی اساطیری رائی کے دانے کی طرح پہاڑوں کو مٹا سکتی ہے۔ بہتر زندگی کی جانب بڑھنے میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ آپ کی توانائی کی سطح ہے۔ آپ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ضمن میں ہمیں کن کن اہداف کو حاصل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اوقات کار کے دوران تفریحی وقفہ ترتیب دیں۔ اس مقصد کے لیے کئی کام کیے جا سکتے ہیں۔ اپنا کوئی سا بھی پسندیدہ گانا سنیں۔ ہفتے کے آخری 2 ایام، ویکینڈ یا شام کو موج میلے کی منصوبہ بندی کریں۔ آنے والی چھٹیاں کیسے منائیں گے اس بارے میں تصور کریں۔ اپنی پسندیدہ کیٹلاگ کی ورق گردانی کریں۔ کوئی معمہ حل کریں یا کسی کے کھلونے سے کھیلیں۔ عزیز ترین دوست کو فون کریں یا ایسا کوئی کام کریں جس کا آپ کو شوق ہو۔ نمبر 2،
دوپہر میں ایسا کھانا کھائے جس میں لحمیات کی بہتات ہو کہ سپہر میں توانائی بحال رہے۔ نمبر 3، اپنی خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں اور اناج بڑھا دیں۔ نمبر 4، دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پئیں۔ نمبر 5، خوب کھل کر ہنسیں۔ ایسا کرنے سے دماغ میں ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو صحت مندی بڑھاتے ہیں۔ نمبر 6، ہفتے میں کم از کم 3 بار 20-20 منٹ کے لیے تیز ورزش کریں۔ سپہر میں اکثر لوگوں میں شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ ان اوقات میں کوئی ایسا مشروب پئیں جو شوگر کی وہ سطح بحال کر دے جس کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، خون میں آکسیجن کی مقدار برقرار رکھنے کے لیے کئی بار گہرے گہرے سانس لینے کے عمل کو یقینی بنائیں۔ دن میں 3 یا 4 بار 8 مرتبہ گہرا سانس لیں اور ہر بار سانس کو کچھ دیر کے لیے روک کر رکھیں۔ اگر آپ کی توانائی کی سطح میں کوئی فرق محسوس ہو تو گہرے سانس لینے کا عمل جاری رکھیں۔ 7، سپہر کے اختتام کے قریب اگر تھک جائیں تو قیلولہ کریں۔ نمبر 8، مناسب نیند لیں۔ اگر آپ گھڑی کا الارم بجنے سے ہی بیدار ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ درست سمت جا رہے ہیں۔ پرسکون رہیے۔ ریلیکس۔ زندگی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے مت لیں ورنہ اس سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے۔ زندگی بہت تیز رفتاری سے گزر رہی ہے اور ذہنی دباؤ آپ کے چاروں طرف پایا جاتا ہے۔ ہر روز وہ چند لمحات جو آپ کو صرف اپنے لیے ملتے ہیں تھکے ماندہ ذہن یا جسم کو سکون پہنچانے کے غالباً واحد مواقع ہیں۔ آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس زمن میں ہمیں کن اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، کوئی اچھی سی کتاب پڑھیے۔ نمبر 2، چیزیں جمع کرنے، دستکاری یا مطالعہ جیسے کسی بھی پرلطف مشغلے سے ٹینشن کو دور کریں۔ نمبر 3، تصور کرنا سیکھیے۔ اپنے ذہن کے ساتھ کھیلیے، خواب دیکھیے اور ایسی چیزوں کا تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ وقوع پذیر ہوں۔ نمبر 4، جو بھی چھٹیاں آپ کو مل رہی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ جب آپ کام پر واپس آئیں تو اپنے آپ سے کہیے کہ کوئی بھی شخص چھٹیوں کے دوران حاصل کیے گئے خوش کن احساس کو کم از کم 1 ہفتے کے لیے خراب نہیں کر سکے گا۔ اس احساس کی جب تک حفاظت کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر 5، فرصت کے لمحات گزارنے کی کوئی منصوبہ بندی نہ کریں۔ جو بھی تفریحی کام سب سے پہلے ذہن میں آئے اسے کر گزریں۔ نمبر 6، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان سے کھیلنا دوبارہ سیکھیں۔ نمبر 7، ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ اپنے لیے رکھیں۔ اس دوران جو کام آپ نے کرنے تھے وہ ہرگز نہ کریں۔ اس وقت کو تنہا اپنے پیاروں یا ایسے دوستوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کو آرام و سکون پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ نمبر 8، اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ باقاعدگی کے ساتھ مختصر وقت کے لیے باقی دنیا سے کٹ کر رہ سکیں۔ آرام سے بیٹھ کر اپنے پٹھوں کو آرام پہنچائیں۔ یہ کام اپنی پیشانی سے شروع کریں۔ نمبر 9، کوئی اچھی سی فلم دیکھیں۔ نمبر 10، حقیقی باطنی سکون اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستقل تعلق سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ نمبر 10، روحانی پسپائی اختیار کریں۔